بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پڑھیں گے کلیم الدین احمد کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اقوال، ان کے تنقیدی نظریات اور ان کی تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل نام رحیم الدین احمد تھا، لیکن جب انہیں اسکول میں داخل کرایا گیا تو ان کا نام بدل کر کلیم الدین احمد کر دیا گیا۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 15 ستمبر 1908 عیسوی کو عظیم آباد پٹنہ میں ہوا تھا۔ مخدوم محی الدین کی پیدائش بھی 1908 عیسوی میں ہوا تھا۔ کلیم الدین احمد کی وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ میں ہی ہوا تھا۔ کلیم الدین احمد 1930 عیسوی میں لندن کے لیے روانہ ہوئے اور ٹرائی پوسٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد 1933 عیسوی میں واپس آئے۔ پھر وہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہو گئے۔ کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد تھا، جو ایک شاعر ہونے کے ساتھ اردو، فارسی اور عربی کے عالم بھی تھے، اور کلیم الدین احمد کے والد پٹنہ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ کلیم الدین احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور حافظ عبد الکریم سے گھر پر حاصل کی تھی۔ کلیم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ گل نغمہ کے نام سے ترتیب دے کر اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ کلیم الدین نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ گل نغمہ کے نام سے ترتیب دے کر ان کے والد کے کلام کا مجموعہ تھا گل نغمہ، اسے انہوں نے ترتیب دے کر اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ کلیم الدین احمد نے 3 برس محمڈن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اپنے اسکول کے زمانے میں اپنی پسندیدہ غزلوں اور نظموں کی 2 الگ الگ کاپیاں بنا رکھی تھیں۔ پہلے کا نام تھا کشکول اور دوسرے کا سبد گل چیں۔ غزلوں کے لیے مخصوص کشکول نامی کاپی میں ولی، درد، جلال، نوح، احسن مرہروی اور ریاض خیر آبادی کی غزلیں ہوتی تھیں۔ نظموں کے لیے مخصوص سبد گل چیں نامی کاپی میں ظفر علی خاں، حالی، اکبر، فضل حق آزاد کی نظمیں شامل تھیں۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم لندن اور کیمبرج میں حاصل کی تھی۔ کلیم الدین احمد نے پروفیسر گبز سے عربی گرامر اور پروفیسر گلیم سے الفخری پڑھا تھا۔ کلیم الدین احمد نے کیمبرج میں ایف آر لیوس سے تربیت حاصل کی تھی اور انہی کی زیر تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی تھی۔ کلیم الدین احمد نے کیمبرج میں ایف آر لیوس سے تربیت حاصل کی تھی اور انہی کی زیر تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی تھی۔ کلیم الدین احمد کی تنقید میں لیوس کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنایا۔ کلیم الدین احمد کی پہچان متنازع نقاد کی حیثیت سے ہے۔ بقول نور الحسن نقوی، کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ کلیم الدین احمد کی تنقید یک رخی ہے۔ وہ اپنے ادب کو انگریزی ادب کے ہم پلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔
کلیم الدین احمد ایک متنازع تنقید نگار ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے بعض ناقدین کا یہی خیال رہا ہے کہ وہ اردو کے ہر چیز کو انگریزی چشمے سے دیکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد ایک متنازع تنقید نگار ہیں۔ ان کے بارے میں بعض ناقدین کا یہی خیال رہا ہے کہ وہ اردو کی ہر چیز کو انگریزی چشمے سے دیکھتے ہیں، اسی لیے انہیں اردو ادب میں کوئی چیز کام کی نظر نہیں آتی۔ غرض کلیم الدین احمد اپنے خیالات اور نظریات کی وجہ سے متنازع شخصیت بن گئے، لیکن 1944 عیسوی میں جب ان کی کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی شائع ہوئی تو اردو والوں کو کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ انہوں نے داستان گوئی کی تعریف کی تھی۔ کلیم الدین احمد کی تصانیف۔ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کا موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے یہ۔ اردو شاعری پر ایک نظر 1940 یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں کلیم الدین احمد کا مشہور قول ہے، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر 1942 یہ کتاب بھی تنقید احمد کی ایک اہم کتابوں میں سے ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں ہی انہوں نے لکھا ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یا عقلیدس کا خیالی نکتہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر۔ تحلیل نفسی اور ادبی تنقید 1948۔ سخن ہائے گفتنی 1955۔ دیوان جہاں 1959۔ یہ بینی نارائن جہاں کا تذکرہ ہے جسے کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے۔ عملی تنقید 1963۔ اقبال ایک مطالعہ 1979۔ قدیم مغربی تنقید 1983۔ تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول 1983۔ انیس ایک شاعر، میری تنقید ایک بازدید، اصنام۔ تذکرہ شورش۔ تذکرہ شورش یہ سید غلام حسین شورش کا تذکرہ ہے جسے کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے۔ کلیات شاد یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے اور اسے بھی کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ عشقی یہ تذکرہ وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے جسے کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے۔ کلیم الدین احمد کا خودنوشت اپنی تلاش میں 1975 یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کلیم الدین احمد نے دیوان جوشش عظیم آبادی اور مقالات قاضی عبد الودود کی بھی تدوین کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے دیوان جوشش عظیم آبادی اور مقالات قاضی عبد الودود کی بھی تدوین کی ہے۔ کلیم الدین احمد کے متعلق مختلف نظریات و خیالات۔ کلیم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے، ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے۔ بقول آل احمد سرور،
آل احمد سرور کا یہ قول ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے، ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے۔ انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے، بقول آل احمد سرور 1911 سے 2002 والے۔ کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں، بقول آل احمد سرور۔ کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں، بقول آل احمد سرور۔ وہ وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا تھا، اور اسی شدومت سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ ور نہیں ہوتے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے، بقول محمود الہی۔ محمود الہی کا قول ہے کلیم الدین احمد کے تعلق سے کہ وہ وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا تھا، اور اسی شدومت سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ ور نہیں ہوتے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے، بقول محمود الہی۔ بعض لوگوں نے کلیم الدین احمد کو مغرب پرست اور مغرب نواز بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے کلیم الدین احمد کو مغرب پرست اور مغرب نواز بتایا ہے۔ کلیم الدین احمد کے تنقیدی خیالات۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، بقول کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے۔ یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے۔ ان تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے، اور دنیائے تنقید میں ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیا ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ منتخب کہتے ہیں ٹھیک کرنے۔
کلیم الدین احمد نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ اردو ناقد اصول تنقید سے ناواقف ہیں۔ کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ اردو ناقد اصول تنقید سے ناواقف ہیں اور اردو میں اصول تنقید کی ترتیب و تشریح کا فقدان ہے۔ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے اور شاعری کا سرتاج غزل بنی رہی۔ غزل کی پراگندگی سے دنیا واقف ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ اگر اردو ادب کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو انشا پردازان نقائص سے شناسائی حاصل کرے اور ان سے بچ کر ایک بہترین ادب کی تخلیق میں منہمک ہو جائیں، بقول کلیم الدین احمد۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ اگر اردو ادب کے نقائص بیان کیے جائیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو انشا پردازان نقائص سے شناسائی حاصل کریں اور ان سے بچ کر ایک بہترین ادب کی تخلیق میں منہمک ہو جائیں۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہر کس و ناکس ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، بقول کلیم الدین احمد۔ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی، بقول کلیم الدین احمد۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے اور کبھی کبھی نری تنقیص، بیجا نکتہ چینی، بقول کلیم الدین احمد۔ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو نقاد نہیں ہو سکتے۔ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہوتے ہیں، بقول کلیم الدین احمد۔ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہوتے ہیں۔ نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ ذاتی ہو یا تاریخی، بقول کلیم الدین احمد۔ ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہوتا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے۔ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ نقاد فلسفی ہو یا عالم دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے، بقول کلیم الدین احمد۔
نقاد فلسفی ہو یا عالم دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے۔ نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ نقاد نہ فرائڈ کا خوشہ چیں ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے، نقاد نہ فرائڈ کا خوشہ چیں ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ غالب ایک مبتذل صنف شاعری یعنی غزل پر لکھتے رہے، اس لیے شاعر کی حیثیت سے ان کا مقابلہ دانتے، شیکسپیئر سے کرنا اپنی کم فہمی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ پھر غالب میں وہ شاعرانہ اوصاف نہیں جو دانتے، شیکسپیئر میں پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔